السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ شہزادی رسول، جگر گوشہ بطول، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء السیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، مناقب، محاسن، خصائل کی اس مجلس نور میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت نصیب ہے۔ اخلاص اور ایمان کی بنیاد پر میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ ہماری یہ سماعتیں اور ہماری یہ مجلسیں دین و دنیا میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث ہوں گی، نزا کے وقت بھی ہماری آسانی کا باعث ہوں گی، قبر میں ہماری قبر کی تاریکی کو روشنی سے تبدیل کریں گی، اور قیامت کے روز ہماری شادمانی اور ہماری خوشی کا باعث ہوں گی۔ سیدہ کائنات سے رضی اللہ تعالی عنہا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، یعنی سفر پہ جاتے وقت سب سے آخر میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات فرماتے۔ جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملاقات کرنا اور آتے ہوئے سب سے پہلے ملاقات کرنا اس لیے تھا کہ جدائی کے لمحات کم ہو جائیں۔ آج سیدہ کائنات کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا ہوں۔ واقعہ بڑا گھمبیر واقعہ ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بعثت سے 5 سال پہلے اس منصہ شہود پر ظاہر ہوئیں، یعنی جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، تو اس وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر طیبہ صرف 5 سال تھی۔ بس یہ ابتدائی عمر کی بات ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں، حرم کعبہ میں، کعبہ کی عمارت کے قریب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہائے بندگی پیش کر رہے تھے۔ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ وابو جہل و اصحاب لہ جلوس، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشست پاک کے قریب ہی وہ بدبخت ابو جہل بھی بیٹھا تھا، اور اس کے بد کماش، بد طینت اور بد فطرت لوگ بھی اس کے ساتھ موجود تھے، اس لیے کہ صالحین کے دوست بھی صالح ہوتے ہیں اور بدبختوں کی دوستی بھی بدبختوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ دوست کا انتخاب سوچ اور سمجھ کے کرو،
اس لیے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے آدمی کی دوستی عطار کی دکان کی مانند ہے کہ اگر عطر نہیں بھی خریدو گے تو مہک آپ سے ضرور آنے لگے گی، اور برے آدمی کی دوستی لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ وہاں بیٹھنے والا اگر اپنے کپڑے نہیں جلائے گا تو اپنے کپڑے دھواں دار ضرور کر لے گا۔ ابو جہل اپنے بدکماش اور بدمعاش دوستوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اذ قال بعضهم لبعض، کہ ان اچانک بدبختوں کے ذہن میں ایک ظالمانہ خیال آیا، اس لیے کہ بدبخت بدبختی کی باتیں سوچتا ہے اور خوش بخت خوش بختی کی باتیں سوچتا ہے۔ اس بدبخت نے اپنی شقاوت میں اضافہ کے لیے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں قبیلے کی ایک اونٹنی ہلاک ہوئی ہے اور اس نے بچہ دیا ہے اور اس کے اندر کی غلادت باہر پڑی ہے کوئی کہ وہ غلادت اٹھا لائے؟ اور اٹھا کر کیا کرے؟ جگر پر ہاتھ رکھ لیں، اپنی روح کو نکلنے سے روک لیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور تاریخ اسلام میں ایسا ہوا ہے، اور چشم کائنات نے یہ دلدوز منظر دیکھا ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ اس اونٹ کی اوجڑی کو، گندے اوجڑ کو لایا جائے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر اس کو رکھ دیا جائے۔ فَيَدَعَهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ میں تشریف فرما ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور آپ کی پشت انور ظاہر ہو تو کوئی بدبخت اس گندے اوجڑ کو لا کر آپ کی پشت انور پر رکھ دے۔ فَانبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، ایک بد نصیب، ایک بدبخت، بد فطرت اور بدطینت شخص اٹھا اور اس نے ان کی خواہش کی تکمیل کر دی اور گندی اوجڑ کو لے آیا۔ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، وہ بدبخت انتظار کرتا رہا جب میرے آقا زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور یعنی کمر مبارک منکشف ہو گئی۔ منکشف سے یہ مراد نہیں کہ بے لباس ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی۔ تو اس بدبخت نے اونٹ کے اس گندے اوجڑ کو طہارتوں کے اس پیکر کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی استقامت کا ایک پہاڑ تھے، استقلال کا ایک جہان تھے۔ میرے آقا نے کچھ نہیں کہا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مگر فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيَحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ بدبخت نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھ کر کہے لگا رہے تھے، وہ مذاق کر رہے تھے اور اس کام کو ایک دوسرے کی جانب منسوب کر رہے تھے۔ والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع راسہ، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور اپنے سر انور کو اوپر نہیں اٹھا رہے تھے۔ بس کسی نے جا کر ننی بچی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر یہ واقعہ سنا دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی بچی، جن کی عمر مبارک یقیناً 10 سال سے اس وقت کم ہوگی یا 10 سال کے قریب ہوگی، وہ بھاگی بھاگی آئیں اور انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آسمان کیسے صبر کر سکا اور ٹوٹ نہیں پڑا، اور زمین کیسے صابرہ رہی کہ زمین نے ان بدبختوں کو اپنے اندر نگل نہیں لیا، اور بادل اور پہاڑوں کے فرشتے کیوں خاموش رہے، انہوں نے اس کو کچل کر کیوں نہیں رکھ دیا۔ کہ فطرت کے یہ سارے نظارے سے یہ خاموش تھے کہ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس کو میں نوازتا ہوں اس کے صبر کا، اس کے استقامت کا اور اس کے استقلال کا عالم کیا ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات اپنی صغر سنی میں بہت چھوٹی عمر میں تشریف لائیں اور آپ نے دیکھا
کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر بابا جان کی کمر پر اونٹ کا گندا اوجڑ پڑا ہوا ہے۔ اب ذرا چشم تصور میں لائیں کہ بیٹی کے باپ بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی اور بیٹی کے ذہن میں کون کون سے خیالات آئے ہوں گے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو سیدہ کائنات صبر سے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور آپ نے بڑی مشکل سے اس اونٹ کی غلاظت کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور سے اٹھا لیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی، دیکھا کہ سیدہ کائنات کا چہرہ بڑا علم گزیدہ ہے، ستم رسیدہ ہے، اور سیدہ کے چہرے پر معمولی سی بشاشت کے نشانات بھی نہیں ہیں۔ فوراً پہچان گئے، پوچھا کہ انہیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ افسردہ دیکھا، پرمجدہ دیکھا، تو رحمت للعالمین نے ان ظالموں کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالی اللہم علیک بقریش ثلاث مرات فشق علیہم اذا دعا علیہم۔ ان قریشی سرداروں کے خلاف جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کلمات اٹھائے اور اللہ رب العزت سے عرض کی کہ باری تعالیٰ اب تو ان کو پکڑ لے کہ تیری گرفت سے نہ بچ سکیں، تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور ان کافروں کو پتہ تھا کہ میرے آقا کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ مستجاب ہو جاتے ہیں، وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدبختوں اور ظالموں کے نام لینے شروع کر دیے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ذکر کیا، عتبہ بن ربیعہ کا ذکر کیا، شیبہ بن ربیعہ کا ذکر کیا، ولید بن عتبہ کا، امیہ بن خلف کا، اور عقبہ بن ابی معیط کا۔ محدثین کہہ رہے ہیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس امر کی نسبت کرنا اور آپ کی اولاد کا اس امر کی جانب نسبت کرنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر میں نے ان لوگوں کو داخل کیا تھا۔ یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا قبول ہو گئی، اور راوی بیان کرتا ہے فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذی ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی قلیب بدر، کہ جن کفاروں ناہنجاروں کے میرے آقا نے نام لے کر کہا تھا کہ باری تعالیٰ ان کو گرفت کر لے، ان کو اب پکڑ لے، یہ حد تجاوز کر رہے ہیں، تو غزوہ بدر بپا ہوا تو یہ سارے کے سارے مارے گئے اور سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے انبار دیکھے۔ اب سیدہ کے دل سے کوئی پوچھے کہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے ان کے دل پر کیا گزرتا تھا، مگر ان نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت ان کو صبر کا اجر عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم میری اس عاجزانہ اور فقیرانہ کوشش کو قبول فرمائے اور میرے لیے باعث نجات فرمائے، اور مرتے وقت ہم سب کو، مجھے اور میری فیملی کو اور دوسرے اعزاء و اقرباء کو اور تمام انسانیت کو امن و سکون کی دولت عطا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔